وہ چور آیا سی نا غوث پاک دے دروازے تے آ کے نا تے غوث پاک دی چارپائی دے نیچے چھپ گیا. حضرت غوث پاک جڑی پگڑی بندے سن نا 70,000 درہم دی سی. حضرت مولانا فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے 70,000 درہم دی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جڑا کپڑا پہندے سن وہ بھی وقت دے بادشاہ انہوں نے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سونے دے تلے دا خصا پہندے سن. سونے دے تلے دا خصا. کسی آکھیا تسی نسل رسول ہو, نبی دے پتر ہو, آل رسول ہو, سیدزادے ہو, ولی ہو, عالم ہو, تے سونے دا خصا کیوں پہندے ہو؟ آپ نے فرمایا میں عالم ہوئی نا, جیڑا ویکھے میری جتی والی ویکھے میرے چہرے والے ویکھن دی جرات ہی نہ کرے. عالم دی وجہ چور نو خیال آیا کہ میں غوث پاک دی پگڑی چڑا لواں تے ساری زندگی میری نسلاں بھی بہ کے کھاون گیاں. تے بابا جی نہ نفل پڑھ دے جا رہے, او دا خیال ہن بابا سوویں تے میں جاواں, تے بابا کتھے سوویں. 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی, 15 سال ایک پاؤں تے کھلو کے ہر رات ایک قرآن پڑھے. آپ نفل پڑھ دے رہے تے چور نو خیال آیا بابے تے نہیں سونا تے میں تے جاواں. انہیں پگڑی چکی ٹر پیا, دروازے کھل گیا تے اکھاں نبینا ہو گئیاں. واپس آوے تے ٹھیک ہو جائے, دروازے وال جاوے تے نبینا ہوئے, نہ جان جوگا تے نہ رہن جوگا. ان چار پائی دے نیچے چھپ کے روئی جاوے تے روئی جاوے. غوث پاک نفل پڑھی جا رہے. تہجد دی نماز دا ویلا تے غوث پاک دینا کلی دا دروازہ. حضرات حضرت خضر علیہ السلام دروازہ کھڑکایا. غوث پاک فرماندے نے کون؟ مارو آواز میں خضر علیہ السلام آیا. حضرت غوث پاک فرمان لگے حضور کدھر آئے ہو؟ تے خضر علیہ السلام فرمان لگے فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا ہے تے کتب دیو. یاد رکھو کتب بنانا غوث دی ڈیوٹی ہوندی ہے تے ڈیوٹی تے چھوڑ کے آنا حضرت خضر علیہ السلام دی ڈیوٹی ہوندی ہے. آپ نے فرمایا فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا, کتب دیو. غوث پاک فرماندے نے حضور صبح آیا جے کسی مرید نو کتب بنا کے تانوں پیش کر دیواں گے. تے خضر علیہ السلام فرماندے نے میں تے ٹر جاواں گا, پر جو صبح تک علاقہ تباہ ہو گیا تے ذمہ داری تو ہاڈی جے. غوث پاک فرمان لگے میں ذمہ داری نہیں لیندا. تے خضر فرمان لگے پھر کتب بنا کے دینا تو ہاڈی ڈیوٹی ہے, دیو. غوث پاک دروازہ کھول کے کہنے لگے کتب لانا جے تیرا منجی تھلے لکیا. خضر علیہ السلام نے چور دا بازو پکڑیا, فرمایا چلو کتب جی چلیے. کہنے لگا میں تے چورا. فرمایا چپ کر کے نال ٹری جا, بوئے غوث دے آیا ہے, آیا چور سے چلیا کچھ اور ہے. کوئی نگاہ کر کے چور نو کتا بنا دیتا. وہ چور کتا بن کے بغداد دی گلیاں چ جا رہا, نالے کہندا لوگو اس بابے دے مرید ہو جاؤ, تیرا چوراں نو خالی نہیں جان دیندا, مریداں نو کدوں خالی جان دے. میں نہیں جو کو بابا چھڑنا, جس نے میرے نبی کے ساتھ غداری کی ہے اس نے نہیں بچنا. ہاں, اور یہ جو تم لوگ کوششیں کرتے ہو نا کہ ہم یہ کریں گے, 5 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ کروائی, ہم معاف لے جائیں گے جی, انجینئر صاحب ملک چھوڑ جائیں, کہتے ہیں مشورے بھی دیں جی. نہ بھائی, جب تک تمہارے سارے کے سارے مولوی اپنی نیچرل ڈیتھ کے ساتھ اپنی قبروں میں نہیں چلے جاتے ہیں نا, اور میں ان کی قبروں پہ وکٹری کا نشان نہیں بنا لیتا, ہاں میں نہیں گئے ملک چھوڑنا, بالکل بھول جاؤ. ہاں جی, انجینئر صاحب اپنے کمرے سے باہر نہیں, اور انجینئر تے تواڈے گھرے چ وڑ گیا, کمرے تو نہیں باہر نکلدا. کوئی کمرہ بچیا جے, کوئی مسیتی بچی جے جتنے انجینئر نہ پہنچ گیا ہوئے. ان کو تو خواب میں بھی انجینئر نظر آتا ہے اب. ہاں, اسی لیے دیکھ لیں سارے لوگوں نے دین کا کام چھوڑ دیا ہے. آپ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ نہیں رہے کیا مین میڈیا, کیا سوشل میڈیا, کیا اینکرز اور کیا مذہبی اینکرز, سب کے سب مجھے ڈسکس کر رہے ہیں. میرے پاس جب اینکرز آتے ہیں مجھ سے دین کے مسئلے پوچھتے ہیں, آپ لوگ دیکھتے ہیں کتنی پوڈ کاسٹ میری ریکارڈ ہوئی ہیں. دوسروں کے پاس جا کے میرے بارے میں پوچھتے ہیں یہ کون سی دین کی خدمت ہو رہی ہے. دیکھا آپ نے, نوٹ کیا آپ نے بات, ٹوٹل مجھے, میں کتنے مشکل ٹاپکس کے اوپر الحمدللہ ایک بات کا جواب دیتا ہوں, گھنٹوں جواب دیتا ہوں. کہ مجھے آپ نے سنا ہے کہ میں ان شخصیات کو ڈسکس کر رہا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے انہیں فوبیا, انجینئر فوبیا ہو چکا ہے. ہاں, تو یہ خود انہوں نے اپنے لیے گڑھا کھودا ہے نا. میں نے تو انہیں نہیں کہا تھا کہ تم اپنے لیے اتنی بڑی مصیبت کھڑی کر لو. آخری جو گستاخی جو میں نے پیش کرنی تھی وہ کشف المحجوب میں بھی موجود ہے اور تذکرۃ الاولیاء میں بھی. اپنے بزرگ کی بزرگی ثابت کرنے کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف انہوں نے ایک جھوٹا خواب منسوب کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کی قبر کھود کے وہ اندر اترے ہیں اور حضور کی ہڈیاں سمیٹ رہے ہیں, بعض کو بعض سے الگ کر رہے ہیں. نعوذ باللہ.
رسول اللہ کے بارے میں ایک نے ترجمہ کرتے ہوئے لکھا استخوان مبارک. استخوان ڈھانچے کو کہتے ہیں. اسے پتا تھا کہ میں دوسرے نے خیر ترجمہ صحیح کیا جی ہڈیاں. گھبرا کے اٹھے, اپنے دوست ابن سیرین کے پاس گئے اور کہا کہ اس خواب کی تعبیر بیان کرو. جھوٹا کوڑ, کوئی ایسا خواب امام حنیفہ نے نہیں دیکھا. تو انہوں نے کہا آپ نبی کی سنت کو جمع کریں گے, اس میں تو خوشخبری ہے. رسول اللہ کی سنت کو جمع کرنے کے لیے اس طرح کا گستاخانہ خواب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دکھائے گا. اور دکھانا تھا اللہ دے بندے کو جھوٹ کڑنا سی میرے کو سکھ لیندے. میں بھی 31 سال بریلوی رہا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے کپڑے, آپ کے برتن, آپ کی لاٹھی مبارک انہوں نے ایک جگہ جمع کی ہے. قبر میں اتر کے ہڈیاں, یہ کس امتی کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی قبر مبارک کے اندر ہڈیاں ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. تم لوگ پھر حیات النبی کے عقیدے کو نہیں مانتے, صرف اس کے اوپر چندے بٹورتے ہو. تمام انبیاء اپنی قبروں میں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں اور ان کے جسم سلامت ہیں. یہ نبیوں کا پروٹوکول ہے. اس عقیدے کی جڑ قرآن میں موجود ہے. سورہ سبا کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے یوں بیٹھے ہوئے تھے, اسی حالت میں موت آ گئی. وہ ٹیمپل آف سلیمان ہیکل سلیمانی تعمیر ہو رہا تھا. جنات اتنے ان سے ڈرتے تھے کہ کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ اس طرف بھی اس کا دماغ جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں یا ان سے پوچھ لے. تو قرآن کے الفاظ ہیں کافی عرصے تک وہ اس لاٹھی کے سہارے بیٹھے رہے, اور لاٹھی کو جب دیمک چاٹ گئی پھر ان کا جسم میں اثر زمین پہ گرا, پھر انہیں پتا چلا. اور انہوں نے کہا اگر ہم غیب جانتے ہوتے تو اتنی ذلت نہ کاٹتے. دیمک ایک دن میں نہیں چاٹتی لاٹھی کو, ہفتوں مہینوں لگے ہوں گے. لیکن دیکھیں ان کے جسم اثر کے اوپر کوئی کیڑا نہیں چڑھا. تو نبیوں کے جسم تو قبر کے اندر کیا باہر بھی وہ فوت ہو جائیں تو جسموں کو مٹی یا کوئی حشرات الارض نہیں کھاتا. یہ عقیدہ ہے. انبیاء کا تو درجہ بہت بلند ہے. صحیح بخاری میں امام بخاری لے کے آئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے آلموسٹ 70 سال کے بعد حجرہ عائشہ کی جب دیوار گری تو ایک پاؤں ظاہر ہوا. لوگ پریشان ہو گئے. عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا جو حضرت عائشہ کے بھانجے تھے, عبداللہ ابن زبیر کے چھوٹے بھائی, اور حضرت زبیر عشرہ مبشرہ میں سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بیٹے. ان کی تو وہ خالہ لگتی تھی اما عائشہ, کیونکہ وہ اسما بنت ابی بکر کے بیٹے تھے تو وہ محرم تھے. وہ اندر گئے, ان کو پتا تھا کہ قبروں کی لوکیشن کیا ہے, تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ حضرت عمر کی قبر تھی, یہ ان کا پاؤں ہے. پھر وہ پاؤں اندر کر کے تو دوبارہ سے تعمیر کر دیا گیا اس کو. اچھا, اس میں یہ بھی نہیں آیا کہ وہ پاؤں حضرت عمر نے خود اندر کر لیا ہو, کیونکہ وہ آخرت کی زندگی کے ساتھ ہے نا, دنیا کی زندگی تو نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے انبیاء اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے دیکھا, ہوا قائم یصلی فی قبری, وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. لیکن آپ اگر قبر کھودیں گے آپ کو نظر نہیں آئیں گے, وہ برزخ کا معاملہ ہے. صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام نے امامت فرمائی ہے بیت المقدس میں تمام انبیاء کی, لیکن وہاں کسی کو نہیں پتا چلا. وہ ان سین بیریئر ہے, وہ اس دنیا کی چیز نہیں ہے, وہ برزخ ہے. تو انبیاء کیا, انبیاء کے ماننے والے بھی جو اعلیٰ ترین لوگ ہیں صحابہ کرام, ان کے جسم بھی اپنی قبروں میں اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتا ہے. پھر وہ مشہور حدیث سنن نبی داؤد کے اندر جس کی صحت کے اوپر ہمارے استاد نے کلام کیا, شیخ زبیر لیجئی صاحب نے, لیکن انہوں نے انصاف کیا, مشکات کے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ محدثین کی کثیر جماعت اس حدیث کو صحیح سمجھتی ہے. ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء, بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. یہ سنن نبی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعے کا دن یوم مشہود ہے, اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو, بے شک تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا. صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ, جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی, اب دیکھیں سوال کر رہے ہیں, کوئی 295 نہیں لگی, اس سوال کی برکت ہے کہ حضور نے جواب دے دیا. آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا, بے شک اللہ نے حرام کیا. ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء, اللہ نے مٹی کے لیے حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے.
اچھا بعض لوگ اس حدیث کو ضعیف سمجھتے ہیں، لیکن اس عقیدے کو نہیں وہ ضعیف سمجھتے. ہمارے استاد نے جب اس حدیث کے اوپر حکم لگایا شیخ زبیر علی زئی صاحب نے، تو انہوں نے فضائل درود و اسلام والی کتاب میں لکھا کہ عقیدہ یہ بالکل درست ہے، کیونکہ ایک اور روایت ہے جو صحیح سند سے مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب تستر شہر فتح ہوا ایران کا، وہاں ایک تابوت نکلا جو حضرت دانیال علیہ السلام کا تابوت تھا. تو وہ حضرت عمر سے انہوں نے پوچھا کہ ہم اب اس کو کیا کریں، تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح رات کے وقت 11 قبریں کھودو، کسی ایک میں ان کو دفنا دو تاکہ لوگوں کو ان کی قبر کی لوکیشن کا نہ پتہ چلے، کوئی بے حرمتی نہ کرے. تو اور اس میں الفاظ ہیں کہ بے شک یہ اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے، اور اللہ کے انبیاء کو نہ تو کوئی درندہ ان کے جسموں کو کھاتا ہے، نہ آگ کھاتی ہے اور نہ مٹی کھاتی ہے. یہ حدیث جو ہے یہ سب کے نزدیک درست ہے. جو ابو داؤد کی روایت کو صحیح نہیں سمجھتے، جس میں ہمارے استاد شیخ زبیر علی زئی صاحب اور امام بخاری، باقی پوری امت اس روایت کو بھی صحیح سمجھتی ہے، اور ہمارے نزدیک وہ روایت بالکل ٹھیک ہے. وہ جو راوی کا وہم ہوا وہ ایک دادا کے نام کے اوپر اختلاف ہے. بن جابر آتا ہے، ویسے نام تو اس کا یزید بن عبد الرحمن بن جابر ہے. دوسری پارٹی کہتی ہے نہیں یہ یزید بن عبد الرحمن بن تمیم ہے. لیکن جن کا موقف ہے کہ یہ وہ ثقہ اور صدوق راوی ہے، انہی کا موقف درست ہے. بہرحال یہ عقیدہ سب کے سب لوگ درست مانتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی لاشیں سلامت ہیں. اب مجھے بتائیں یہ اس طرح کے عقیدے جو لوگ لکھ کے گئے ہیں رسول اللہ کے بارے میں، لو جی میں نے 5 حوالے دیے ہیں، اس سے پہلے اشرف جلالی صاحب کو بھی دیے تھے، مفتی انیب صاحب کو بھی دیے، اور بھی لوگوں کو. اب تم نے ڈرامہ اپنا لگا لیا نا، خوش ہو، اکیلے ریس میں دوڑ کے فاتح ہو چکے ہو، چلو ٹھیک ہے جواب دو. تم نے جو جواب دینے ہیں نا، میں نے ان جوابوں کے جواب بھی دے دیے میں، کیونکہ تمہارے سارے مناظرے میں نے دیکھے ہیں. جو تم ڈرامہ بازی لگاتے رہو نا باقی لوگوں کے ساتھ، میرے ساتھ نہیں لگا سکتے، کیونکہ ہم بھی بریلوی رہے ہیں، وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں، ان جنوں کے بھی پیو ہیں. یہ پیو بگوٹن نہیں روحانی طور پہ، بلکہ دیو کے بھی پیو ہے، یعنی دیوبند والا بھی دیو آپ بیچ میں شامل کریں، یہ سمجھانے کے لیے. یہ کوئی اچھا میری اس طرح کی بیچ میں سے باتیں لوگ نکالتے ہیں، بڑا متکبر ہے، یہ ہے وہ ہے. یار اس طرح تو آپ کسی کے ساتھ بھی کریں نا، وہ کر سکتے ہیں، میری پوری بات سنا کریں. اگر آپ کو کوئی کہ جی قرآن یہودیوں کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو آپ کہیں جی قرآن کہتا ہے کہ یہ خنزیر اور بندر ہے. اس نے قرآن کھولنا بھی نہیں یہودی نے. اے میرے نال نہیں کر دے جے کہ میں نے کوئی جوک کے طور پہ جملہ بولا ہوا ہے جس کو تکبر بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایک اتنی گفتگو میں نے ایک بات کی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے بھی کی ہوئی ہے، کئی باتیں کی ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے بنی اسرائیل کا تعارف کروایا، انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پہ یہودیوں کو فضیلت دی ہوئی تھی. لیکن جب تم نے انبیاء کا راستہ چھوڑا، پھر تمہارے اوپر یہ ذلت، ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، اور پھر اس کے بعد بندر اور خنزیر وہ یہودی بنے جنہوں نے پیغمبروں کا راستہ چھوڑا. تو یہ اس طرح بیچ میں سے کلپ آپ اللہ تعالیٰ کے بھی کاٹے نا. نبی علیہ السلام کی احادیث میں تو بہت ساری ایسی باتیں موجود ہیں جو آپ اس طریقے سے اگر پیش کریں گے تو آپ غلط کریکٹر پیش کرنے کی کوشش کریں گے. وہ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی وہ نہیں ہوگی، وہ ایک حصہ ہوگا اس کا، اور وہ کسی کانٹیکسٹ میں ہوگا. لے جی الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں نے حق کو واضح کر دیا الحمدللہ. جہاں سے میں نے بات سٹارٹ کی تھی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. دیکھیں اللہ کی خفیہ تدبیر. جب کبھی بھی کوئی اس طرح کی شیطانی حرکت کوئی بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری دعوت کو اس کی وجہ سے اور اونچا کر دیتا ہے. اور یہ ہماری دعوت نہیں ہے، یہ اس شخص کی دعوت ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین.